وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگ اور بھائیوں، اللہ رب العالمین کے مقدس گھر بیت اللہ شریف کی طرف حجاج کرام کے قافلے روانہ ہونے شروع ہو چکے ہیں، مگر ہم گنہگاروں کے کچھ گناہ حائل ہو رہے ہیں. اس مقدس مکان کی زیارت سے اللہ تعالی ہمارے ان گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں بھی مقبول و مبرور حاضری و زیارت کا شرف بار بار نصیب فرمائے. حج اسلام کی بنیادوں میں سے ایک اہم ترین بنیاد ہے. بخاری شریف میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد اور ستون قرار دیا، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، تو ان بنیادوں میں سے ایک اہم ستون حج کا بھی ہے. حج کس کو کہتے ہیں اور حج کے معنی کیا ہے؟ عربی لغت کے عربی ڈکشنری کے اعتبار سے حج کے معنی آتے ہیں کسی بڑی چیز کا ارادہ کرنا، اور شریعت کی زبان میں حج کہتے ہیں مخصوص زمانے میں مخصوص اعمال و افعال کے ساتھ مخصوص جگہ کا ارادہ کرنا. 3 چیزیں ہیں. نمبر 1، مخصوص زمانہ وہ حج کا زمانہ ہے، اس کے علاوہ میں نہیں ہو سکتا. آپ ربیع الاول میں کرنا چاہے، رمضان میں کرنا چاہے، رجب میں کرنا چاہے، نہیں کر سکتے. حج ہوگا مخصوص زمانے میں مخصوص اعمال کے ساتھ، یعنی احرام ہو، طواف ہو، سعی ہو، وقوف منی ہو، وقوف عرفات ہو، وقوف مزدلفہ ہو، رمی جمرات ہو، حلق ہو، قربانی ہو وغیرہ، ان کاموں کے ساتھ. اور مخصوص جگہ سے مراد بیت اللہ شریف، اس کے علاوہ اور کسی گھر کا طواف اور حج نہیں ہو سکتا. حج اسلام کا ایک بڑا ستون ہے. اس کی مشروعیت کب ہوئی اور اس کی فرضیت کا حکم کب آیا؟ اس سلسلے میں محدثین کرام نے تقریباً 11 اقوال بیان کیے. 11 میں سے 2 قول ضعیف ہے، 2 قول صحیح اور پسندیدہ ہے. کل ملا کر 4 ہوئے. یہ 4 آپ کو بتائے جائیں گے. 2 ضعیف قول کون سے؟ ایک قول تو یہ ہے کہ حج کی مشروعیت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہوئی۔ تو ایک قول تو یہ ہے کہ اس کا حکم ہجرت سے پہلے آیا ہے، اور دوسرا ضعیف قول یہ ہے کہ اس کا حکم سن 10 ہجری میں آیا ہے۔ اور دو قول صحیح ہے۔ کون سے دو قول صحیح ہے؟ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ حج کا حکم سن ہجری 6 میں آیا ہے۔ اسی قول کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طرح علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے کہ حج کا حکم سن ہجری 6 میں آیا ہے۔ اور دوسرا قول جو پسندیدہ ہے، یہ قول علامہ ابن قیم کا ہے، قاضی ایاز مالکی کا ہے، علامہ شامی کا ہے، وہ یہ کہ حج کا حکم سن ہجری 9 میں آیا ہے۔ اب اگر سن ہجری 9 میں آیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سن 10 میں حج کیا، تو آپ نے سن 9 میں کیوں نہیں کیا؟ تو یہ حضرات یہ کہتے ہیں ممکن ہے کہ حج کا حکم سن ہجری 9 میں آیا مگر حج کا وقت گزر جانے کے بعد آیا ہو، تو اس لیے نبی علیہ السلام نے تاخیر نہیں کی، اگلے سال جیسے ہی وقت آیا آپ نے فوری ادا کر لیا۔ مگر اکثر علماء وہ تو سن 6 کے قائل ہے۔ اکثر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ حج کا حکم سن ہجری 6 میں آ گیا، تو ایک بہت بڑا سوال ہوگا کہ جب سن 6 میں آیا تو نبی علیہ السلام نے 6 میں، 7 میں، 8 میں، 9 میں حج کیوں نہیں کیا؟ 10 میں کیا، 4 سال تک آپ نے تاخیر کیوں فرمائی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس کا جواب سنیں۔ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، وہ جواب یہ ہے کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہی تاخیر فرما لیں، آپ جب تک امت کو حج کا طریقہ پریکٹیکلی عملی طور پر نہیں بتائیں گے وہاں تک آپ کو موت آنے والی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، ورنہ عام انسان کے لیے حکم یہ ہے جیسے ہی حج فرض ہو جائے، آدمی صاحب استطاعت ہو جائے، پہلی فرصت میں بلا تاخیر اس فریضے کو ادا کر لے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ جب تک آپ امت کو پریکٹیکلی طور پر حج کر کے نہیں بتائیں گے، اللہ آپ کو موت نہیں دے گا۔ اب تاخیر کیوں ہوئی؟ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 4 سال تک تاخیر کیوں کی؟ تو سن 6 میں، سن 7 میں، یہ 2 سال تو حج آپ نے اس لیے نہیں کیا کہ مکہ مکرمہ فتح ہی نہیں ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ تو سن 8 میں فتح ہوا، سن 6 میں تو 1500 صحابہ کو لے کر آپ عمرے کے لیے نکلے تھے، مشرکین مکہ نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیا اور صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ تو 6 اور 7 میں حج اس لیے نہیں کیا کہ مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا۔ اچھا 8 میں کیوں نہیں کیا جبکہ سن 8 کے رمضان کے مہینے میں مکہ فتح ہو چکا تھا؟ تو اس لیے نہیں کیا کہ حج کا موسم اپنی اصلی جگہ نہیں تھا،
کیوں نہیں تھا؟ مشرکین کی ایک عادت تھی، اس دور میں بھی آج بھی ہے، کہ وہ دنوں میں آگے پیچھے کیا کرتے تھے۔ آج بھی عادت ہے، ہر 3 سال میں 1 مہینہ بڑھا دیتے ہیں، آج بھی، جس کو یہ لوگ ادھک ماس کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے ان کے تہوار اکثر ایک ہی موسم میں، ایک ہی مہینے میں آتے ہیں، حالانکہ وہ بھی چاند کے نظام کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ عادت اس دور کے مشرکین کی بھی تھی، اس وجہ سے حج کا موسم، مہینہ، ایام اصلی جگہ پر نہیں تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری 8 میں حج نہیں کیا۔ آپ نے تو نہیں کیا، لیکن فتح مکہ کے بعد مکہ مکرمہ کے جو پہلے گورنر آپ نے منتخب کیے ہیں، ایک کم عمر صحابی حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نگرانی میں آپ نے اس سال حج کروایا۔ چلیے یہاں تک بات سمجھ میں آئی، آگے بڑھتے۔ سن ہجری 9 میں نبی علیہ السلام نے کیوں حج نہیں کیا؟ تو اس لیے نہیں کیا کہ اب بھی کچھ مشرکین مکہ مکرمہ میں بسے تھے، آباد تھے۔ اب اگر نبی علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے جاتے اور مشرکین کے وہ مشرکانہ اعمال، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف برہنہ کرتے تھے اور کعبۃ اللہ کے آگے سیٹیاں بجاتے تھے، تو اگر نبی علیہ السلام تشریف لے جاتے اور ان کی یہ بےہودہ حرکت کو دیکھ کر آپ کسی وجہ سے خاموش رہتے، تو نبی کی خاموشی بھی دلیل بن جاتی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے سن 9 میں حج نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور فرمایا جاؤ تم حج کے لیے جاؤ اور اعلان کر دو کہ آج کے بعد یہاں کوئی مشرک نہ آئے۔ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، یہ اعلان کروایا۔ اب جب مکہ مکرمہ مشرکین سے پاک ہو گیا تو کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام کو لے کر اگلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے۔ ایک سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ کیا حج اس امت کی خصوصیات میں سے ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، حج اس امت کی خصوصیات میں سے نہیں، یہ تو وہ عظیم نعمت ہے، وہ عظیم عبادت ہے جو اللہ نے اس امت میں بھی رکھی، اس سے پہلے والی امتوں میں بھی رکھی ہے، بلکہ انسانوں کو تو چھوڑیے فرشتوں میں بھی یہ عبادت رہی ہے۔ اسی لیے مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور آپ کی پیدائش سے 2000 سال پہلے سے ملائکہ فرشتے کعبۃ اللہ شریف کا طواف اور حج کیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا انسانوں کے بسائے جانے سے پہلے بیت اللہ شریف فرشتوں کا قبلہ تھا، اور جب انسانوں کو بسایا گیا تو فرشتوں کے لیے کعبۃ اللہ شریف کے سیدھ میں 7ویں آسمان پر قبلہ بنایا گیا، جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جس فرشتے کا ایک مرتبہ نمبر آ گیا قیامت تک چھٹی، اب اس کا نمبر نہیں آ سکتا۔
اندازہ لگائیے کہ اللہ جل شانہ نے فرشتے کتنی کثیر تعداد میں پیدا کیے۔ تو میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ فرشتوں نے بھی حج کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، ہر نبی نے، 2 نبی کو چھوڑ کر ہر نبی نے بیت اللہ شریف کا حج کیا ہے، 2 نبی کو چھوڑ کر۔ یہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں حدیث نقل کی ہے۔ وہ 2 نبی کون ہیں؟ ایک حضرت ہود علیہ السلام اور ایک حضرت صالح علیہ السلام۔ ممکن ہے ان دونوں حضرات کو اپنی امت کی اصلاح کے کام سے فرصت ہی نہ ملی ہو، ورنہ آدم علیہ السلام کے متعلق تفسیری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر اتارے جانے کے بعد آپ نے بیت اللہ شریف کا 1000 مرتبہ سفر کیا ہے، 700 مرتبہ عمرے کے لیے اور 300 مرتبہ حج کے لیے۔ اور امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے الترغیب والترہیب میں روایت نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب یہاں سے حج کے لیے تشریف لے گئے تو راستے میں آپ نے جہاں جہاں قیام کیا، پڑاؤ کیا یا کسی وجہ سے رکے ٹھہرے، کسی ضرورت کی وجہ سے، تو جہاں جہاں آپ نے قیام کیا، پڑاؤ کیا، ٹھہرے، رکے، اللہ نے وہاں آبادیاں اور بستیاں بسا دی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بیت اللہ شریف کا حج انہوں نے بھی کیا۔ اب امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ السنن الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کا حج تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کیا، اور اس کی تفصیل یہ ملتی ہے جیسا کہ تفسیر بغوی میں، تفسیر مظہری میں، تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ 10 رجب کو آپ کشتی میں سوار ہوئے اور 6 مہینے تک یہ کشتی پانی میں گھومتی رہی جو طوفان آیا تھا، اور 6 مہینے کے بعد 10 محرم کو یہ کشتی جودی پہاڑ پر جا رکی۔ تو جب یہ کشتی گھومتے گھومتے بیت اللہ شریف کے پاس پہنچی تو اس کشتی نے خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگائے، تو اس سے حضرت نوح علیہ السلام کی زیارت حج کا ثبوت مل گیا۔ اب اس طوفان میں بیت اللہ شریف کی عمارت منہدم ہو چکی تھی۔ اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی بنیادیں بتائی، تو آپ نے اپنے لائق ترین فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جس کا ذکر پہلے پارے میں سورۃ البقرہ میں ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو جب آپ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فراغت حاصل کی اور ایک پہاڑی پر کھڑے رہ کر بحکم الہی اعلان کر دیا کہ اے لوگو، اللہ نے اپنا گھر بنایا اور اس کے حج کو فرض کیا ہے، رب کائنات نے یہ آواز ساری مخلوقات میں پہنچا دی، حتیٰ کہ عالم ارواح میں یہ آواز پہنچی۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کی زبانوں سے دمادم لبیک نکلا ہوگا۔
جس نے جتنی مرتبہ کہا وہ اتنی مرتبہ آ کر بیت اللہ شریف کی زیارت کا شرف حاصل کرتا ہے۔ تو آپ نے بھی حج کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حج کا ثبوت ہو گیا، اور جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق امام بیہقی رحمت اللہ علیہ روایت لائے ہیں کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کے 50,000 آدمیوں کو لے کر بیت اللہ شریف کے حج کے لیے نکلے ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے، راستے میں ایک وادی آئی، اس وادی کا نام ہے وادی ازرق۔ اس وادی میں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وادی سے حج کے لیے گزر رہے تھے، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں داخل کیے ہوئے بلند آواز سے لبیک پڑھتے جا رہے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے یہ منظر ہے، ثابت ہو گیا بیت اللہ شریف کا حج انہوں نے بھی کیا ہے، اور بیت اللہ شریف کا حج میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، مگر کتنی مرتبہ، ذرا رکیے یہاں، اتنی بات تو طے شدہ ہے کہ ہجرت فرمانے کے بعد یعنی مدنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کا حج ایک ہی مرتبہ کیا، سن ہجری 10 میں 25 ذی القعدہ سنیچر کے دن ظہر کی نماز پڑھا کر آپ مدینہ منورہ سے نکلے تھے۔ مہینہ 29 کا تھا، اور 4 ذی الحجہ اتوار کے دن آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ داخل ہوئے۔ 9 ذی الحجہ عرفہ جمعہ کے دن تھا۔ یہ حج حج اکبری تھا، اور حجۃ الوداع کے نام سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے، حجۃ الاسلام کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے۔ یہ تو مدنی زندگی کی بات ہوئی، مگر مکی زندگی میں یعنی ہجرت سے پہلے آپ علیہ السلام نے کتنے حج کیے، یہ ایک عجیب بحث ہے۔ علامہ ابن الاثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک آپ مکہ مکرمہ میں تھے آپ نے ہر سال حج کیا ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے۔ نمبر 2، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ مکی زندگی میں آپ نے بہت سے حج کیے، مگر تعداد انہوں نے بیان نہیں کی۔ نمبر 3، ترمذی شریف کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مکی زندگی میں آپ نے 2 حج کیے۔ نمبر 4، ابن ماجہ شریف کی روایت سے پتہ چلتا ہے مکی زندگی میں آپ نے 3 حج کیے۔ اور نمبر 5، علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکی زندگی میں یہ بات تو طے شدہ ہے آپ نے حج کیے، مگر کتنے کیے اس کی صحیح تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ کیے تو ہے مگر کتنے کیے اس کی صحیح اور یقینی تعداد کا علم اللہ ہی کو ہے۔ بہرحال بیت اللہ شریف کا حج اس امت کی خصوصیات میں سے نہیں، یہ فرشتوں کے زمانے سے چلی آ رہی ایک عظیم عبادت ہے، یہی میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔
اس عظیم عبادت کے فضائل کیا ہیں؟ وہ تو بہت سارے ہیں، میں تو 2-3 روایتیں پیش کروں گا۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من حج للہ، جس نے حج کیا اللہ کے لیے، فلم یرفث ولم یفسق، نہ اس میں کوئی فحش اور بیہودہ کام کیا، نہ کوئی لغو کام کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ ایسے لوٹتا ہے گویا اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا ہو۔ اس حدیث میں پہلا جو جملہ ہے وہ بہت قابل غور ہے کہ حج اللہ کے لیے ہو۔ کنز العمال حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ میری امت میں اخیر میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جو امراء اور مالدار قسم کے ہوں گے، وہ سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے، اور جو درمیانی طبقہ ہوگا وہ تجارت کے لیے حج کرے گا، علماء ریاکاری کے لیے حج کریں گے، اور غرباء بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے۔ حدیث پاک میں فرمایا نہ تجارت کے لیے ہو، نہ ریاکاری کے لیے ہو، نہ سیر و تفریح کے لیے ہو، نہ کسی سے کچھ مانگنے کے لیے، بلکہ حج اللہ کے لیے ہو، اور پھر اس میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہو، وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے۔ نمبر 2، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں، والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ اب سوال یہ ہے کہ حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے اس کے الگ الگ مطلب بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ اس حج میں ریاکاری نہ ہو۔ نمبر 2، حج مبرور کا مطلب ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے، اور نمبر 3، حج مبرور کا مطلب یہ ہے کہ وہ حج اللہ کے یہاں مقبول ہو۔ مقبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن نیک اعمال کو شروع کیا اس پر پابندی ہونے لگے، جن گناہوں کو چھوڑا ہے اس سے بچنے لگے، تو وہ حج اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔ ہمارے ساتھ حج میں ایک صاحب تھے احمد آباد کے، اب انہوں نے حج قران کیا تھا۔ ہماری تو اتنی ہمت نہیں کہ 13 دن 12 دن احرام میں رہے، ہم تو گنہگار آدمی، اپنی ذات پر بھروسہ نہیں، تو ہم نے تمتع کرنے میں بھلائی جانی کہ وہاں جائیں گے، عمرہ کر کے احرام کھل جائے گا، حج کا موقع آئے گا تب حج کا احرام باندھیں گے۔ انہوں نے قران کیا، حج عمرے کا ایک ساتھ احرام، بڑی جفاکشی اور ہمت کا کام ہے، محنت کا کام ہے۔ تو جب 10 ذی الحجہ کو جمرات کی رمی ہوئی، رمی کے بعد قربانی ہوئی، اور جب حلق کا نمبر آیا تو انہوں نے جہاں سر کے بال صاف کیے داڑھی بھی صاف کر دی۔ مجھے اتنا افسوس ہوا اور میں تنہائی میں اتنا رویا ہوں کہ یا اللہ یہ کیا، 13 دن تک تم نے اتنی محنت کی، اپنے آپ کو بچایا۔ اصل تو یہ ہے کہ آدمی نے جب داڑھی رکھنے کا ارادہ کیا ہے اس پر جم جائے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حج مبرور کیا ہے؟ فرمایا آنے کے بعد زندگی میں انقلاب اور تبدیلی آ جائے، آدمی دنیا سے بے رغبت اور آخرت کی طرف رغبت کرنے والا بن جائے۔ حج میں ایک پہلو عشق کا ہے اور ایک پہلو آخرت کا ہے۔ یہ عشقیہ عبادت ہے، جب آدمی کو کسی سے عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اولاً وہ کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ یہی حال بندے کا ہے کہ جب اس کو اللہ سے محبت ہوئی تو محبت کی ابتدا میں اس نے کھانا پینا چھوڑا، یعنی روزے رکھے، تو گویا روزہ بھی اللہ کے جمال کی نشانی۔ اور پھر جب یہ عشق
انتہا پر پہنچتا ہے تو اب بندہ محبوب کے گھر کا چکر لگاتا ہے، تو عشق الہی کی انتہا بھی یہ ہے کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، مال و ملکت کو چھوڑ کر اس کے گھر کا چکر لگاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ عشقیہ عبادت ہوئی، اور اس میں ایک پہلو آخرت کا، یہ سفر آخرت کی یاد دلاتا ہے کہ جب بندہ حج کا ارادہ کر لیتا ہے، احرام کی 2 چادریں زیب تن کرتا ہے، گھر والوں کو الوداع کہتا ہے، جائیداد مال و ملکت کو چھوڑتا ہے، سوچ لے اس وقت کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا گھر والوں کو الوداع کہنا پڑے گا، جائیداد کو چھوڑنا پڑے گا، کفن کی چادریں پہن کر گھر سے اکیلا رخصت ہونا پڑے گا۔ تو یہ جہاں عشقیہ عبادت ہے تو اسی طرح یہ آخرت کی بھی یاد دلاتا ہے۔ اب 2 باتیں سن لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس پر حج واجب ہے، فرض ہے، اس کو چاہیے کہ اس عبادت کو جلد از جلد ادا کرے۔ ہماری غلط فہمی کیا ہے؟ ہماری ایک غلط فہمی یہ ہے کہ حج فرض ہو چکا، واجب ہو چکا، پھر بھی نہیں کرتے۔ کیوں؟ ابھی مکان کی تعمیر باقی ہے، کیوں؟ ابھی بیٹے کی شادی باقی ہے، ابھی بیٹی کو رخصت کرنا باقی ہے، اور ابھی کاروبار سیٹ کرنا باقی ہے، اس لیے ہم نے حج چھوڑا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حجاج کرام کے قافلے جاتے بھی ہیں، حج کر کے چلے بھی آتے ہیں، اور جس کام کے لیے ہم نے حج کو چھوڑا تھا ہمارا وہ کام نہیں ہوا، شیطان نے وہ مال دوسرے کام میں استعمال کر دیا۔ کوئی بیمار ہوا، علاج میں پیسہ استعمال ہو گیا، نہ بیٹے کی شادی ہوئی، نہ بیٹی کی ہوئی، نہ کاروبار سیٹ ہوا، نہ مکان کی تعمیر ہوئی۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ حج بیٹے پر فرض ہو چکا ہے، باپ پر نہیں، تو آدمی سوچتا ہے کہ ابا امی کے حج کے بغیر میں پہلے حج کیسے کروں؟ یہ بھی غلط فہمی ہے۔ ابا امی اگر خود صاحب استطاعت ہے تو ان پر ان کا حج لازم ہے، جب وہ ہو جائیں گے تو آپ ان کو کروائیے، اور اگر اللہ نے مال اتنا دیا ہے کہ آپ ان کو لے جا سکتے ہیں تو نور علی نور۔ بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ حج بیٹے پر فرض ہے، خود نہیں کیا، بوڑھے ماں باپ کو اکیلے بھیج دیا، بیچارے وہاں تکلیفیں اٹھاتے۔ آخری بات کہ اگر فرض ہو چکا پھر بھی نہیں کیا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، 2 جہاں کے بادشاہ فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی اگر مر گیا فمات، کوئی پرواہ نہیں، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ نصرانی ہو کر۔ اس لیے جس پر حج فرض ہے پہلی فرصت میں اس عبادت کو ادا کر لے۔ جو حضرات جانا چاہتے ہیں، جانے والے ہیں، جا چکے ہیں، اللہ ان تمام کے سفر کو آسان قبول فرمائے، ان کے حج کو قبول فرمائے، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ لگائے، اور ہم سب بھی طلب لیے بیٹھے ہیں، اگرچہ جیب خالی ہے، ہمارے پاس اسباب نہیں مگر وہ مسبب الاسباب ہے، ہم سب کے لیے غیب سے وہاں کی حاضری کے بہترین اسباب پیدا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔